بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 چیزیں آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سامنے والے کی بات غور سے سننا، کسی سوال کا جواب فوراً نہ دینا، گفتگو کے دوران مختصر اور جامع الفاظ کے انتخاب کرنا۔ انسان اعلیٰ مکان پانے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا ہے، جبکہ اس کا حقیقی مکان قبر ہے۔ انسان شہرت اور پہچان بنانے کے لیے سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں لوگ اسے میت کا لقب دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق خوشی کا صرف 10% حصہ بیرونی چیزوں یعنی پیسہ، جائیداد، نوکری سے آتا ہے۔ باقی 90% ہمارے اندر کی ذہنی رویے، عادات اور نظریے پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر بارش کی ایک بوند آسمان سے میلوں کی دوری طے کر کے بھی آپ کے چہرے تک پہنچ سکتی ہے، تو یقین رکھیں ہر وہ چیز جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے آپ تک پہنچ کر رہے گی، پھر چاہے کتنے ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئے۔ پرسکون رہنے کا راز یہی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں شکایت نہ کی جائے جنہیں ہم بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: محنت، صبر اور اللہ کی ذات پہ یقین۔ ناظرین، کامیابی نقل سے نہیں بلکہ کچھ نیا بنانے سے ملتی ہے۔ آئیڈیا صرف تب قیمتی ہے جب وہ مسئلہ حل کرے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے، اور ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کچھ مختلف سوچنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اسے تلاش کرو۔ شہد کو جدید سائنس نے ایک معجزات اعضا قرار دیا ہے۔ شہد میں جراثیم کش اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بکثرت پائی جاتی ہیں، جو زخموں کو بھرنے، گلے کی سوزش کو کم کرنے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وٹامن ڈی نہ صرف یہ کہ ہڈیوں اور کیلشیم کے لیے مفید ہے، بلکہ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل، دماغ اور پھٹوں کی صحت میں بھی کردار ادا کرتا ہے، اور کئی کینسر، شوگر اور ڈپریشن کے خطرات کو کم کرنے سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ سب سے خاص بات یہ کہ اس وٹامن کو ہمارا جسم خود بھی سورج کی روشنی کی مدد سے بنا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ طبی ماہرین وٹامن بی کو سپر وٹامن کہتے ہیں، کیونکہ یہ صاف خون اور توانائی کے لیے لازمی ہے، اور اس کی کمی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، ورنہ چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد گرم چائے بالکل نہ پیئے، اس سے دانت کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ میٹھی چیزیں کم سے کم کھائیں، یہ خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ چاول کھا کر فوراً سونے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ جو انسان روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے اس کا نظام ٹھیک رہتا ہے۔ زندگی گزارنے کے کچھ اہم ترین اصول: یہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والا، اس لیے اپنی خوشیاں اور امیدیں کسی انسان کے ساتھ مت باندھیں۔ آج جو آپ کا دوست ہے وہ کل آپ کا دشمن بن جائے گا، اس لیے اپنے خواب اور راز خود تک محدود رکھیں۔ کسی بھی انسان کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ عادت سے چھٹکارا ملنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی ضروریات ہمیشہ دوسروں سے خفیہ رکھیں، کیونکہ ضرورت ظاہر ہونے کے بعد انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ سے مسکرا کر بات کرنے والا ہر شخص آپ سے محبت نہیں کرتا۔ مسکراہٹ کسی کام نکلوانے کا رشوت بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے راز وہ گولیاں ہیں جو اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ پر ضرور چلا دے گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رازوں کے بارے میں خاموش رہا کریں۔ دنیا میں صرف ایک ذات ایسا ہے جن پر آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور وہ ہے آپ کا خالق۔ مثبت سوچنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن اور دل کو اپنے خوشی کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کو کبھی مایوسی اور افسوس نہیں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو آپ سے کہتا ہے پیارے عزیز، آپ سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اینکر روزانہ ہمیں پیارے سامعین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے نہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے لیے کبھی بھی سہارا تلاش نہ کرے، کیونکہ سہارا کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے مشائل اور شوق پائے تکمیل تک پہنچائے، چاہے وہ دوسروں کو معمولی ہی لگے۔
फरागत ज़हनी बीमारियों का गढ़ है। थोड़े दीवाने बनकर जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो, क्योंकि अक्लमंद लोग जल्दी मर जाते हैं। एक दिन आपको ये एहसास जरूर होगा कि आप अपने सोचों की वजह से बिला वजह ज्यादा परेशान रहते थे, और ये कि अल्लाह ताला ने आपके लिए हर उस चीज का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है, और वो चीजें आपको दी जिनकी आपने कभी उम्मीद और ख्वाहिश भी नहीं की थी। आप दूसरों के साथ हमदर्द और मेहरबान हैं, तो कभी भी ये मत सोचे कि बदले में दुनिया भी आपके साथ हुस्न सलूक करेगी। आप लोगों से तकलीफ मिलने की तवक्को पहले से रखते होगे, तो फिर उनकी तरफ से मिलने वाले कोई भी अज़ियत आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इतना बोलकर खामोश हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। कभी इतना मत बोले कि लोग आपके खामोश होने का इंतजार करें। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिस अमानतदारी के साथ है, यानी एक मजलिस की बात दूसरी जगह जाकर बयान नहीं करनी चाहिए, सिवाय 3 मजलिसों के। एक जिसमें नाहक खून बहाया जाए, दूसरी जिसमें बदकारी की जाए, और तीसरी जिसमें नाहक किसी का माल लूटा जाए। नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो खाने में नमक कम से कम इस्तेमाल करें। खरगोश का गोश्त खाने से कमर और जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। नजर कमजोर है या दुधला नजर आने लगे तो निहार मुंह ताजा गाजर का जूस पिए, इससे आपकी बीनाई तेज हो जाएगी। हद से ज्यादा किसी को इज्जत देना खुद से दुश्मनी के बराबर है, क्योंकि इज्जत का वजन बहुत कम लोग उठा सकते हैं। पानी में कलवंजी का तेल शामिल करके बाल धोने से जुओं का खात्मा हो जाता है। कच्चा प्याज एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। मुस्तकिल और ज्यादा प्याज के इस्तेमाल से चेहरे पर चाइया आ सकती है। पीने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करें, गुर्दों की सफाई हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि रोज कलवंजी के सिर्फ 3 बीज खाने से हम खुराक की नाली के कैंसर से बच सकते हैं। अजवा खजूर दिल के जुमला अमराज में बहुत मुफीद है। मर्द की मर्दाना ताकत में कमी आए तो उसे कच्चा प्याज खिलाओ। अगर होंठ काले हो तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। नाज़रीन, लेमू का रस गुर्दे की फतरी से बचाती है। पुदीने की चाय उल्टी और मतली में मुफीद है। अगर बदहजमी हो जाए और पेट में शदीद दर्द रहता हो तो 3 गिलास ठंडा पानी पी लेने से आराम आ जाता है। हर वो शख्स जिसकी आप मदद करते हैं शुक्रगुजार नहीं होता। अक्सर वही लोग जिन्हें आप उठाते हैं सबसे पहले आपको गिराते हैं। इसलिए एहसान जरूर करें, मगर दानाई के साथ। नरमी ऐसी न हो जो आपके सुकून की कीमत बन जाए। जिगर, मैदा और मसाने की गर्मी का आजमोदा टुटका। अगर पेशाब फीला हो, हाथ पाँव जलते हो और दिल घबराता हो तो समझ ले जिस्म में सफरावी गर्मी बढ़ गई है। आलू बुहारा 7 अदद, इमली 5 अदद। उन्हें रात को मिट्टी या शीशे के बर्तन में 1 गिलास पानी में भिगो दे। सुबह हाथ से मसलकर गुठलियां निकाले। हस्ब जायका मीठा डालकर खाली पेट पी ले। कलम में जिस रंग की स्याही होगी, लिखाई भी उसी रंग की होगी। बिल्कुल उसी तरह इंसान के दिल में जैसे ख्यालात होंगे, उसके अमाल भी वैसे ही होगी। नाज़रीन, बादाम, चुआरे, लौंग और कलवंजी मर्दाना ताकत, जोड़ों की दर्द और फट्टों की कमजोरी का शाफी इलाज है। आज हम आपको एक ऐसा ताकतवर, आजमौदा और कुदरती नुस्खा बता रहे हैं जो मर्दाना कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, जोड़ों के दर्द, आसाबी कमजोरी और फट्टों के खिंचाव जैसे मसाइल का हल है। यह मुकम्मल नुस्खा खालिस कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है, जिनमें शामिल है ज्वारे, बादाम, लवंग और कलवंजी। बादाम ये दिमाग, दिल, आसाब और फट्टों के लिए बेहतरीन टांग है। उसमें मौजूद विटामिन ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड मर्दों की कुव्वत वाह बढ़ाते हैं और जिस्मानी कमजोरी को दूर करते हैं। ज्वारे ये कुदरत का अनमोल तोहफा है। उनमें फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जो न सिर्फ मर्दाना ताकत बढ़ाते हैं बल्कि जिस्म को तवानाई और हरारत फराहम करते हैं। ज्वारा हस्सियों को ताकत देता है और मनी की मिकदार और मेयार में बेहतरी लाता है। लवंग ये कुदरती गर्म मिजाज की दवा है जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और जिस्म में हरारत पैदा करके कुव्वत मर्दाना को उभारती है। ये जिनसी कमजोरी, सर्द मिजाजी और सर्दी के बायस होने वाले फट्टों की दर्द में मुफीद है।
موت کے سوا ہر مرض کی دوا کہا گیا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد، سوجن، پٹوں کی کمزوری اور مردانہ کمزوری میں بہت مفید ہے۔ کلونجی خون کو صاف کرتی ہیں، جسم میں توانائی لاتی ہیں اور اعصابی طاقت بحال کرتی ہیں۔ طریقہ استعمال: ان چاروں اجزاء کو برابر مقدار میں یعنی مثلاً 50-50 گرام لے کر پھینس لیں اور مکس کر کے شیشے میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ یا رات سونے سے پہلے 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کم از کم 40 دن کے استعمال سے انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے گی۔ یہ نسخہ خاص طور پر ان حضرات کے لیے بہترین ہے جو بڑھتی عمر یا غلط عادات کی وجہ سے کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس نسخہ کے استعمال سے نہ صرف قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی طاقت، دماغی کارکردگی اور پٹوں و جوڑوں کی صحت میں بھی نمایاں فرق آتا ہے۔ ناظرین، بستر پر لیٹنے کے بعد اگر آپ تقریباً 10 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ 1 کیلا، 2 کھجوریں، 1 گلاس دودھ، 2 چمچ جو کا دلیا، ان سب چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لے اور نہار منہ استعمال کریں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور خواتین و حضرات دونوں کے لیے بھرپور طاقت کا خزانہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جان لو اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کا خوب جائزہ لیتا ہے، اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو تمہاری ظاہری باتوں کے خلاف ہو تو وہ تمہیں دنیا کی فکر میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری زندگی میں ایسا شگاف پیدا کرے گا جو تمہارا جینا تنگ و دو بھر کر کے رکھ دے گا۔ ناظرین، لوگوں کو اس وقت بھی عزت دے جب وہ اس کے قابل نہ ہو، کیونکہ عزت آپ کے کردار کا عکس ہے، ان کے کردار کا نہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو آپ کے دکھ میں آپ کا ساتھ نہ دے وہ آپ کی خوشی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حقدار نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی مخلص شو کروائے، جتنے مرضی ہمدردی اور لاکھ خوشی جتائے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ پلٹ کر بھی اس کی طرف دیکھا جائے، اور جو آپ کی تکلیف اور اذیت میں آپ کا ساتھ دے وہ اس قابل ہیں کہ اسے کبھی نہ بلایا جائے، چاہے وہ آپ کو کچھ دے یا نہ دے۔ آپ پر واجب ہے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، لوگوں کی باتوں کا حساب نہ دو، کیونکہ لوگ تب بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے جب تم صحیح ہو اور تب بھی جب تم غلط ہو۔ لوگ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھیں گے، تمہاری مسکراہٹ کو بناوٹ کہیں گے، تمہاری کامیابی کو قسمت کا کھیل سمجھے گی اور تمہاری محنت کو نظر انداز کر دے گی۔ مختلف نفسیاتی و ذہنی مرض میں مبتلا افراد کو بھوک یا تو لگتی ہی نہیں، یا پھر سوچ و فکر میں ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ خوراک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ بعض مریضوں کو نیند آتی ہی نہیں، یا پریشان کن خیالات کی وجہ سے بہت دیر سے آتی ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگرچہ تکن اور کمزوری مختلف جسمانی بیماریوں کی علامت ہے، مگر ذہنی مریض باہر کسی وجہ کے اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں اور جلدی تک جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے علاوہ جنسی کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں۔ مریض اپنے حلیے اور لباس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، چہرے پر اداسی، پریشانی، اضطراب یا وحشت ٹپکتی ہیں۔ اکثر نفسانی بیماریاں مریض کی گفتگو سے ہی پہچان لی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، اور بہت سے لوگ مختصر جواب دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی گفتگو بے ربط ہوتی ہیں، جبکہ کچھ بیماریوں میں مریض بغیر سوچے سمجھے مسلسل بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند میں بولنا، بلا وجہ غصہ، عضلاتی تناؤ، گیس کی بیماری، سانس کی تکلیف، سر کا درد، کمر اور جوڑوں کا درد، یہ سب بھی نفسیاتی اور دماغی امراض کے علامات ہیں۔ جدید ایجادات کی وجہ سے بھی انسانی قدروں میں بڑھتا زوال، تعلقات میں کمی اور تنہائی کی کیفیت ذہنی صحت کو تیزی سے تباہ کر رہی ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر زندگی سے خوشیاں مفقود ہو رہی ہیں۔ بڑے شہروں میں دیر سے سونے کے باعث نیند کی کمی بھی غصہ، ڈپریشن، عضلاتی تناؤ اور ان جیسے دیگر کئی عوارض کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج انسان جس تذبذب، بے چینی اور انتشار کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان باری تعالیٰ پر کمزور ہو چکا ہے۔ ذہنی و نفسیاتی صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن میں 8 گھنٹے کی نیند لازمی لیں، تاکہ دن بھر کی جسمانی و دماغی تھکاوٹ دور ہو سکے۔
کھانا آرام و سکون سے کھائے، غصہ، حسد اور کینہ جیسے منفی عادات سے احتراز برتے، غصے کے دوران ہمیشہ ضبط سے کام لے، چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرے، ہر بات کو اپنے ذہن پر سوار مت کرے، اگر کوئی ناموافق بات سنے یا نظر آئے تو اسے بلانے کی کوشش کرے، چھوٹوں سے پیار و محبت اور بڑے افراد کا ادب کرے، محبت پانے کی طلب رکھنے کے بجائے محبت بانٹنے والے بنے، احساس کمتری کو کبھی خود پر غالب نہ آنے دے، عبادت الہی کے ساتھ ساتھ مراقبہ یعنی خاموشی و ایک سوئی سے ارتکاز اور ورزش کی عادت اپنائے جو ذہنی و جسمانی صحت کے لیے ایک سر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ پر امید اور مثبت انداز سوچ اختیار کرے، وہم اور نا امیدی کی کیفیت انسانی دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں۔